اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں سے کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھا اپنی ساجزادی کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے ہوئے پردے پر پڑی تو واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتے دیکھ کر آپ رونے لگی اور سب سمجھ گئی کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ہی ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا اور دونوں کنگل بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا کہ آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا۔ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں ساجزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانواز مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کے یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفا میں تقسیم فرما دیے۔ صفا ان چبوتروں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ صفا میں سے ایک صحابہ کو بلایا، اس کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ اس دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دے دیا۔ اسی طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ ایسے اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی، اور اس پردے کے بدلے میں جس سے مسلمانوں کی سرپوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے اور جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ کی دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں، باخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرکہ چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلے میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہی کو وہ چیز پلائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی حدود درجہ دانش مندی تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ مقابلہ کی غرض سے جاتے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔ اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا اور حسب موقع پر دربار رسالت میں حاضری دے دیتا اور قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورۃ کاف سنائی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خطوط یہودیوں کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی کی خط و خطابت پر مجھے اطمینان نہیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دیں۔ تم یہودیوں کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دنوں میں یہودیوں کی عربانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کی جو خطوط آئے اس کے پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر لڑکے کے ذمہ تھی۔ بعض روایات میں عربانی کی جگہ سریانی زبان سیکھنے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے اور بڑے متقی سمجھے جاتے، خاص طور پر علم وراثت کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑیں بکریوں کے ریوڑ میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تشت تھا، وہ تشت برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال دیا۔ پھر انہوں نے میرے دل اور پیٹ کے اس برف سے دھویا اور یہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا، وہ دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرواؤ۔ انہوں نے مجھے تولایا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر پہلے نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کرو۔ اس نے مجھ سے آدمیوں سے تولایا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولایا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پوری امت کے مقابلے میں تولو گے تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تنہا بندہ تھا۔ چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف مٹھی بھر جوں رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس گھونگٹی پر لٹک رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیوں نہ رہوں؟ چارپائی کے پان سے بڑھیاں پڑ گئی، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسریٰ تو باغات و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر برگزیدہ ہو کر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لین اور ہم آخرت؟ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ راشی کئی زور تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل بڑے ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب راشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی پتیاں سنائی اور فرمایا کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔
جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سردار قریش کے مذاق سوچا تو انہوں نے اس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سردار قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی کو مظلوم کی فریاد سن کر اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے اس عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوب رقم عراشی کو سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے۔